عزیز دوستو السلام علیکم دوستو، سمپسن کارٹون سیریز ایک ایسی سیریز ہے جس نے مسلمان ہو یا ہندو، عیسائی ہو یا یہودی، یا دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو یا کسی بھی رنگ و نسل کا انسان ہو، سب کو اپنی حیران کن پیشن گوئیوں کی وجہ سے ورطۂ حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ ان کارٹونز کی سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جو یہ کارٹون دکھاتے ہیں وہ آنے والے کچھ سالوں بعد ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب 2023 کے حوالے سے اس سیریز کی کچھ پیشن گوئیاں سامنے آئی ہیں، جن میں سے بہت سی پہلے 6 مہینوں میں پوری ہو چکی ہیں اور باقی شاید آنے والے 6 مہینوں میں پوری ہو جائیں۔ ایک پیشن گوئی جس کا ذکر میں پہلے کرنا چاہوں گا وہ ہالی ووڈ کی مووی دا باربی اور ٹرمپ کی گرفتاری کے متعلق ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ اس میں حیرت کی کیا بات ہے، تو آپ زیادہ حیرت میں پڑنے والے ہیں، کیونکہ 29 سال پہلے سمپسن کارٹونز کے سیزن 5 کے ایک ایپیسوڈ نے باربی ڈول اور صدر کی گرفتاری کے درمیان اس غیر معمولی اتفاق کی پیشن گوئی کی تھی۔ سمپسن کارٹون سیریز کے کریکٹر ایک نیوز مین کو دیکھ رہے ہیں جو ایک نیو ڈول کی ریلیز پر ایک طویل رپورٹ پیش کر رہا ہے۔ رپورٹ کے تقریباً 28 منٹ کے بعد شو بند کرنے سے پہلے اس نے اتفاق سے ذکر کیا کہ صدر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ Though it was unusual to spend 28 minutes reporting on a doll, this reporter found it impossible to stop talking. It's just really fascinating news, folks. Good night. Oh, and the president was arrested. Oh, and the president was arrested. Oh, and the president was arrested. یہاں پر کسی صدر کا نام نہیں لیا گیا، لیکن صدر اور باربی ڈول کا ذکر کرنا کیا محض اتفاق تھا؟ کیونکہ 29 سال بعد 4 اپریل 2023 کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو گرفتار کر کے فرد جرم عائد کر دی گئی اور وہ گرفتار ہونے والے پہلے امریکی صدر بن گئے ہیں۔ اتفاق سے اسی دن 4 اپریل کو وارنر بروز پکچرز کی جانب سے آفیشیل پیج پر باربی مووی کا ٹریلر ریلیز ہوا۔ کیا یہ محض اتفاق تھا یا سوچا سمجھا منصوبہ؟ کیونکہ 29 سال پہلے نیو ڈول کی لانچنگ اور صدر کا گرفتار ہونا ایک ہی دن اور 4 اپریل کو سیم ٹو سیم واقعہ ہونا صرف اتفاق نہیں ہو سکتا۔ پھر ابھی پچھلے دنوں ٹائٹن سب مرین کا واقعہ ہونا جس نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈالا۔ چونکہ اس واقعے کے بارے میں ہم تقریباً سب کچھ جانتے ہیں، اس لیے میں بس سملیرٹیز بتاؤں گا۔ 2006 میں سمپسن کی ایک ایپیسوڈ آئی جس میں سمپسن کا کریکٹر ہومر اپنے باپ کے ساتھ ایک سمندری سفر پر جاتا ہے۔ یہ لوگ سب مرین میں سوار ہو کر سمندر کی گہرائی میں ایک خزانے کی تلاش کرنے جاتے ہیں۔ یہ خزانہ ایک ڈوبے ہوئے بحری جہاز میں بند ہوتا ہے۔ یہ خزانہ لے کر باہر آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی سب مرین ایک جگہ پھنس جاتی ہے اور اندر آکسیجن ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سے ذرا غور کریں، سمپسن کارٹون میں باپ اور بیٹا، ٹائٹن سب مرین میں بھی باپ اور بیٹا۔ سمپسن میں دکھایا گیا بحری جہاز 2 ٹکڑے ہوا پڑا ہے، اور سب جانتے ہیں کہ ٹائٹینک بھی 2 ٹکڑے ہوا تھا، اور اس کا آگے والا حصہ لمبائی میں بڑا تھا اور پیچھے والا چھوٹا، اور پھر بار بار آکسیجن کا شور میڈیا پر سنائی دینا، اور سمپسن میں بھی آکسیجن کا لیول لو ہوتا دکھائی دینا کیا محض اتفاق ہے؟ اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو سمپسن کارٹون میں سب مرین تباہ ہوئی اور نہ ہی کارٹون کی موت، تو ان کو بتا دوں کہ کارٹون کبھی نہیں مرتے۔ ہم نے ٹام اینڈ جیری کارٹون میں 1000 بار دیکھا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں کتنی بار بوم بلاسٹ ہوتے ہیں، پر ان کی تو موت کبھی نہیں ہوئی۔ تیسری پیشن گوئی 2015 میں ہوئی۔ سمپسن کے سیزن 27 میں دکھایا گیا سمپسن کے کریکٹر مریخ پر جا کر آباد ہونے والی پہلی انسانی فیملی بن چکی ہے۔ اگرچہ اس میں 2023 کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن ایک پرائیویٹ کمپنی کا 2026 تک مریخ پر انسانیت کو آباد بنانے کا منصوبہ دکھایا گیا ہے، اور ابھی حال ہی میں ناسا نے اعلان کیا کہ وہ جون 2023 سے 4 خلابازوں کو مریخ پر رہنے کی تربیت دے رہا ہے، اور سمپسن میں دکھائے جانے والے کریکٹرز جن کو مریخ پر آباد کرنا ہے ان کی تعداد بھی 4 ہی ہے۔ اب جو سمپسن نے سب سے زیادہ خطرناک پیشن گوئی کی ہے، اس میں امریکہ اور چین کی ایٹمی جنگ دکھائی گئی ہے، جو تجزیہ کاروں کے مطابق اس سال سچ ہو سکتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کبھی سچ نہ ہو، لیکن یہ قدرے آسان دکھائی دیتا ہے
क्योंकि एक सुपर पावर और उभरती हुई सुपर पावर के दरमियान रगड़ होना मुमकिन दिखाई दे रहा है। और पाकिस्तान चूँकि चीन का हर शोबे में साथी है, इसलिए ये जंग सिर्फ चीन तक महदूद नहीं रहेगी। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इन पेशन गोइयों की हकीकत क्या है। दरअसल ये पेशन गोइयाँ नहीं हैं, बल्कि ये मंसूबा साजी है जिसे पहले किसी मूवी या कार्टून में दिखा दिया जाता है, फिर इस मंसूबे को पूरा करने की कोशिश की जाती है और जब कोई मंसूबा पूरा हो जाता है तो इसे खूब प्रमोट किया जाता है। और चूँकि मीडिया पहले ही ताकतवर हलकों के कंट्रोल में है तो इसे खूब मशहूर कर दिया जाता है ताकि दुनिया वाले ये समझें कि ये लोग कितने ताकतवर हो चुके हैं। लेकिन चूँकि हम मुसलमान हैं तो कुरान ने ऐसे सिम्पसन जैसे मंसूबा साजी करने वालों के लिए पहले ही पेशन गोई की हुई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और काफिरों ने खुफिया मंसूबा बनाया और अल्लाह ने खुफिया तदबीर फरमाई और अल्लाह सबसे बेहतरीन खुफिया तदबीर फरमाने वाला है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।